الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا کورس آہستہ ہی صحیح لیکن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہم ایک دن چھوڑ کر سبق آپ کو پیش کرتے ہیں، تو اس میں بھی 2-3 حضرات ایسے ہیں جو سبق نہیں سنتے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبق غور سے سنا کریں، اور یہ چونکہ یہ بالکل نیا ٹاپک ہے تو اس لیے کوشش کریں ایک سبق 2-3 بار ضرور سنا کریں۔ آج جو ہمارے سبق کا عنوان ہے، جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مغربی تصورات و اصطلاحات، اس میں ہم آج اہم مغربی تصور ترقی پروگریس کا مغربی تصور اور اس کا تعارف اور اس کا تجزیہ پڑھیں گے کہ اس تصور کا کیا مطلب ہے اور اس تصور سے کیا نتیجے برآمد ہوئے۔ ترقی جو ہے یہ مغرب کا اہم ترین عقیدہ ہے۔ میں ترقی کے مفہوم بیان کرنے سے پہلے ایک معروف کالم نگار ہیں اور مغربی فکر و فلسفہ کے نبذ شناس ہیں، انہوں نے ترقی کے بارے میں لکھا ہے، شاہ نواز فاروقی ان کا نام ہے۔ ان کی یہ عبارت میں نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عسکری صاحب کہا کرتے تھے کہ ترقی یا پروگریس ایک ایسا لفظ ہے جس میں جدید مغرب کی پوری ذہنیت بند ہے۔ عسکری صاحب کا خیال غلط نہ تھا، ترقی جدید مغرب کا اہم ترین عقیدہ ہے۔ اس تصور کی پشت پر تاریخ کا ایک مخصوص تناظر موجود ہے۔ اس تناظر کا لب لباب یہ ہے کہ انسانی تاریخ سیدھی لکیر یا خط مستقیم کی صورت میں سفر کر رہی ہے، یہ خط کہیں ٹھہر نہیں رہا، یہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، یہی انسان کی ترقی۔ یہ جو انسانی تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، اس پر کچھ ہم آگے روشنی ڈالیں گے۔ یہاں صرف آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ ترقی یا پروگریس یہ مغرب کا اہم ترین عقیدہ ہے، اور اس اہم ترین عقیدے نے تمام دنیا کو متاثر کیا، خصوصاً اسلامی دنیا کو بہت بڑے پیمانے پر متاثر کیا، جس کا ہم آگے تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ ترقی کا مغربی مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ پروگریس کو سوشل سائنسز کی کتابوں میں دیکھیں، فلسفے کی کتابوں میں دیکھیں، تو اس کے لیے اور بھی کچھ الفاظ تعبیرات ہیں، تو وہ ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے، چونکہ ہم نے اس کورس میں کوشش کی ہے کہ ایک آسان سے آسان چیز پیش کی جائے، اور ان عبارتوں میں اور ان تعبیرات سے قطع نظر جو ایک آسان چیز ہو، جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو اگر ہم مغربی تصور ترقی کا مختصر ترین تعارف کریں تو یہ ہوگا کہ جدید معاشی و سیاسی فکر و فلسفہ میں ترقی سے مراد کسی بھی معاشرے میں اس کے رہنے والوں کے معیار زندگی اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں ہونے والی بہتری کی ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کا معیار زندگی بلند ہو وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اور جس معاشرے کا معیار زندگی فروتر ہو، کمتر ہو، وہ غیر ترقی یافتہ اور پسماندہ معاشرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معیار زندگی کیا ہے؟ معیار زندگی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کا معیار بلند ہے اس انسان کا، اس معاشرے کا، اس سے ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کے لیے بھی مغرب نے کچھ علامتیں دی ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوں تو سمجھو معیار زندگی بلند ہے، اگر یہ نہ ہو تو سمجھو معیار زندگی کم ہے۔ ان سب کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ معیاری زندگی یہ ہے کہ معاشرے کے افراد بحیثیت ہیومن، جو ہیومنزم کا ایک تصور ہم نے پیش کیا ہے، تو معاشرے کے افراد بحیثیت ہیومن اپنی ہر خواہش کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پوری کر سکے، اور انسان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ وافر اور کامل صورت میں موجود ہو۔ تو جب ایک معاشرہ ایسا ہو جس میں وہ ہر چیز موجود ہو، جس میں انسان اپنی آزادانہ خواہشات کو پورا کر سکے، وہ معیار زندگی ہے۔ تو یہ چیزیں جتنی وافر ہوں گی معیار زندگی اتنا بلند ہوگا۔
یہ چیزیں جتنی کم ہوں گی معیار زندگی اتنا کم ہوگا۔ مثلا سب سے پہلا ہے کہ سائنسی علوم کا دور ہو تاکہ جو نت نئی ایجادات کے ذریعے معیار زندگی میں بڑھوتری آسان سے آسان تر ہو، اس کو کہتے ہیں سائنسی پروگریس۔ تو ترقی میں سب سے پہلی چیز یہ کہ سائنسی پروگریس ہو، سائنسی ترقی ہو اور ایجادات نت نئی آ رہی ہوں، اور ان ایجادات کا مقصد صرف کیا ہو کہ یہ جو آزاد انسان ہے، ہیومن ہے، یہ اپنی خواہش کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پورا کر سکے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں سائنسی علوم زوروں پر ہو۔ دوسرا یہ کہ جو انفراسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر سے مراد جو شہری ضرورت کے عمارات ہیں، بلڈنگز ہیں، بجلی کی ترسیل ہے، ذرائع آمدورفت ہے، یعنی جو بناوٹ ہے شہر کی، معاشرے کی، وہ اعلیٰ معیار کی ہو۔ وہاں بڑی بڑی عمارات ہوں، پلازے ہوں، پختہ سڑکیں ہوں، اچھے اچھے ہسپتال ہوں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوں اور پختہ عمارتیں ہوں اور بجلی کی اعلیٰ ترسیل ہو، اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، یہ تاکہ اپنی خواہشات پورا کرنے میں زیادہ سے زیادہ آسانی رہے۔ تو انفراسٹرکچر اعلیٰ معیار کا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے۔ معیار زندگی میں تیسری چیز یہ کہ وسائل و مادیات کی فراوانی ہو، فی کس آمدنی زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ لذت اٹھا سکے۔ باقاعدہ آج کی جدید جو معاشی جو انڈیکس بنتے ہیں تو اس میں ہر معاشرے کا فی کس آمدنی کی اوسط نکالتے ہیں، اور اسی سے معاشرے کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہے کہ یہ ترقی کے کس مرحلے میں ہے۔ تو فی کس آمدنی زیادہ ہو۔ کیوں زیادہ ہو؟ کیونکہ آمدنی ہوگی تو خواہشات پوری کر سکیں گے، پیسے اور وسائل ہوں گے تو انسان خواہشات پوری کر سکتے۔ تو اگر فی کس آمدنی زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل زیادہ ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو۔ اور اگلی جو اہم چیز ہے کہ معاشرہ ایسے رسوم، قوانین، رواج اور بندشوں سے پاک ہو جو انسانوں کی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے پر قدغن لگاتا ہو۔ لہٰذا اس میں مذہبی احکام کی زیادہ سختی نہ ہو، معاشرتی رسوم کی زیادہ جکڑن نہ ہو، وہاں معاشرے کا ہر فرد آزاد ہو۔ کیونکہ اگر آپ سائنسی علوم بھی ہے، انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہے، پیسے بھی زیادہ ہے، لیکن معاشرہ اپنی خواہش پوری نہیں کرنے دیتا، یا تو رسم و رواج کی وجہ سے یا مذہب کی وجہ سے، تو مغرب کہتا ہے کہ یہ معاشرہ بھی پسماندہ ہے، کیونکہ یہاں چیزیں تو موجود ہے، ٹولز تو موجود ہے خواہشات پوری کرنے کے لیے، لیکن خواہشات پورے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ معاشرہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ کسی بھی معاشرے میں سائنسی، تکنیکی، معاشی، اخلاقی معاملات میں بہتری یوں واقع ہونا کہ اس میں رہنے والوں کے معیار زندگی کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے، تو وہ ترقی ہے، وہ پروگریس ہے۔ تو اس 2-3 صفحوں میں نے کوشش کی ہے کہ جو ایک پروگریس کا ایک تصور ہے اس کے اہم نکات سارے آ جائیں۔ تو یہ ترقی ہے۔ تو مغرب کا جو تصور ترقی ہے وہ کیا ہے کہ بندوں کا معیار زندگی بلند سے بلند تر ہو۔ تو جس ریاست میں انسانوں کا معیار زندگی اعلیٰ ہوگا وہ ترقی یافتہ ریاست ہے، جس میں فروتر ہوگا وہ پسماندہ ریاست ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ تصور سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب لہٰذا مغربی تصور کے مطابق ہر وہ معاشرہ اور ریاست پسماندہ ہے جس میں مذکورہ چیزیں ناقص ہوں، مثلا معاشرتی رسوم اور جکڑن ہو، یا مذہبی قوانین و احکام کی پابندی ہو، انفراسٹرکچر ناقص ہو، یا مادی وسائل و ذرائع کی کمیابی ہو، یا سائنسی علوم سے بے اعتنائی ہو۔ اس لیے موجودہ تصور کے مطابق مغرب ترقی یافتہ ہے کیونکہ وہاں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، جبکہ مشرق اور باقی دنیا کے اکثر ممالک یا تو پسماندہ ہیں یا ترقی پذیر ہے۔ ترقی پذیر کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ مغربی طرز کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ملک آہستہ آہستہ مغربی طرز کی طرف جا رہا ہو تو مغرب اسے کہتا ہے یہ ترقی پذیر ہے۔ جو ملک آہستہ آہستہ مذہب کو پیچھے پھینکتا ہے، آہستہ آہستہ آزادی دیتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی خواہش پورا کرنے کے مواقع دیتا ہے، آہستہ آہستہ مسائل اور مادیات کی فراوانی دیتا ہے، تو مغرب کہتا ہے یہ ترقی پذیر ہے، یہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور مغرب، امریکہ و یورپ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے کیونکہ وہاں ترقی کے جو موجودہ پیمانہ ہیں وہ اکمل صورت میں موجود ہے،
اس لیے مغرب ترقی یافتہ ہے اور ہم جو مسلمان ہیں وہ پسماندہ ہیں۔ اب اگر ہم ترقی کو دیکھیں تو مغرب نے ترقی کا جو تصور دیا ہے وہ ایک مکمل تصور حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل پیکج ہے، ایک ایسے انسان کا تصور حیات جو کسی بھی خدا اور برتر قوت سے آزاد ہے، جس کا واحد مقصد دنیا کی محدود زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ لہٰذا ترقی کے اس تصور کے مطابق موجودہ دور انسانی تاریخ کا ترقی یافتہ ترین دور ہے، کیونکہ موجودہ دور میں ایک تو سب بیرونی قدغنیں مغربی معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، وہاں مذہب نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے، کوئی بھی پابندی نہیں ہے، انسان جو مرضی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا، اسے کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، جو کسی زمانے میں ہوتی تھی۔ دوسرا، آج کے دور میں سائنسی ایجادات کی وجہ سے کم وقت میں اور بڑی آسانی کے ساتھ انسان اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ وہ جو شروع میں نے ایک اقتباس نقل کیا تھا کہ مغربی ترقی کے مطابق یہ انسان ترقی کی طرف سفر کر رہا ہے، تو جتنا پیچھے جاتے جائیں گے اتنا معاشرہ پسماندہ ہوتا جائے گا۔ پچھلی صدی اس سے پسماندہ تھی، اس سے پچھلی صدی اس سے پسماندہ تھی، اس سے پچھلی صدی اس سے پسماندہ تھی، تو یہ جتنا پیچھے جاتے جائیں گے انسانی معاشرہ پسماندہ ہوتا جائے گا، جتنا آگے جاتے جائیں گے انسانی معاشرہ ترقی یافتہ ہوتا جائے گا، کامیاب ہوتا جائے گا۔ تو یہ ایک مکمل تصور حیات ہے، ایک زندگی گزارنے کا ایک مکمل سسٹم ہے، ایک مکمل پیکج ہے۔ اب اگر ہم اس مغربی تصور ترقی کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مغربی تصور ترقی کا سب سے بنیادی ترین نقطہ کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کی بہتری ہو، دنیاوی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لطف اندوزی ہو، جبکہ شریعت کا مقصد تو آخرت کی ترجیح ہے۔ شریعت کے نقطہ نظر سے اس دنیا میں کامیاب اور ترقی یافتہ انسان وہ ہے جو اس طرح رہتا ہو جیسے کہ مسافر، یعنی صرف اتنا سا زیادہ زندگی اس کے پاس ہو۔ اول تو اس کے پاس دنیا زیادہ ہو ہی نہ، اور اگر اس نے دنیا کمائی بھی تو شریعت دنیا کمانے سے منع نہیں کرتی، لیکن پہلے تو اس کے کمانے میں اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھے گا۔ تو یہ مغربی تصور کے مطابق نہیں کہ جیسا مرضی پیسہ آ جائے تاکہ میں اپنی خواہشات، نہیں، کمانے میں بھی ایک پابند ہے۔ پھر دوسرا، کمانے کے بعد وہ آزاد نہیں کہ جیسا مرضی خرچ کرے، نائٹ کلبوں میں خرچ کرے، شراب پر خرچ کرے، اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرے، نہیں، بلکہ خرچ کرنے میں بھی مکمل طور پر اللہ کے احکامات کا پابند رہے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اسلامی نقطہ نظر سے اول تو اس دنیا کی زندگی کا معیار بلند ہو، اسلام اس کو ترقی کہتا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے جو ترقی کا معیارات طے کیے ہیں وہ دنیا کی زندگی کا معیار اعلیٰ اور فروتر ہونا نہیں، بلکہ وہ اس کو دیکھنا ہے کہ کون سا آدمی آخرت کو اپنی ترجیح بنا رہا ہے۔ جس آدمی نے آخرت کے لیے زیادہ اعمال کیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، وہ ترقی یافتہ ہے، وہ بہترین آدمی ہے، اور جس آدمی نے زیادہ اعمال تیار نہیں کیے وہ غریب ہے، وہ پسماندہ ہے، وہ مفلس ہے، جیسے حدیث میں اس کو مفلس کہا گیا، تو وہ مفلس ہے۔ تو اسلامی تصور کے مطابق ترقی یافتہ معاشرہ وہ ہے جہاں زیادہ سے زیادہ اسلامی احکامات نافذ ہو۔ اب یہ جو موجودہ تصور ترقی ہے اس سے ساری دنیا متاثر ہوئی۔ کیسے؟ کہ ترقی کا موجودہ تصور کچھ اتنا زیادہ اذہان میں پیوست ہو گیا کہ دنیا کا ہر ملک، ہر معاشرہ اور ہر فرد اس تصور کے مطابق خود کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج بھی بڑے دیندار مسلمان اسلامی ممالک اور اسلامی معاشرے کو مغرب کے مقابلے میں پسماندہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلامی تصور ترقی یعنی جو تصور خیریت ہے، یعنی بہترین لوگ اور بہترین معاشرہ، وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات کا پابند ہو۔ تو ہمارا سب سے ترقی یافتہ معاشرہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کا دین ایک کامل صورت میں نافذ تھا۔ پھر تابعین کا زمانہ، یوں زمانہ جتنا آگے چلتا گیا معاشرے سے اسلامی احکامات کی پابندی کم ہوتی گئی۔ اس تصور کے مطابق آج کا مغرب و یا مشرق سب سے پسماندہ دور ہے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ والے لوگ سب سے کم ہیں اور شیطان کے بندے سب سے زیادہ ہیں۔
اس لیے ہماری ترقی وہی ہے کہ ہم دوبارہ اسی نہج پر آ جائے جس نہج پر صحابہ اور تابعین تھے. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام اور مغرب میں کتنا تضاد ہے تصور زندگی میں. اسلامی تصور ترقی کے مطابق آج کا معاشرہ سب سے پسماندہ معاشرہ ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں گناہ کرنے کے مواقع سب سے زیادہ ہیں، اللہ سے بغاوت والے بندے سب سے زیادہ ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ زیادہ تعداد میں، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کے باغی ہیں، اور اللہ کا دین مکمل طور پر بہت کم انسانوں پر اور معاشروں پر نافذ ہے. تو یہ دور پسماندہ ترین اور مفلس ترین دور ہے، جبکہ سب سے ترقی یافتہ دور صحابہ کا تھا، جہاں اسلام اپنی جامع صورت میں نافذ تھا. جبکہ مغرب اس کے الٹ کرتا ہے. مغرب سے اگر ایک مغربی آدمی سے آپ پوچھیں کہ صحابہ کا زمانہ اور اس کے حالات آپ بتائیں کہ وہاں روٹی بھی نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے، جانور بھی نہیں ہوتے تھے سواری کے لیے، اور مکانات بھی کچے سے ہوتے تھے، کوئی ایسے آسائشیں سہولیات نہیں تھی، وہ زمانہ کیسا تھا؟ تو وہ کہے گا جس زمانے میں آپ کے پیغمبر آئے وہ تو بڑا ہی پسماندہ زمانہ تھا، وہ پسماندہ معاشرہ تھا. اور آج کا جو مغرب ہے وہ ترقی یافتہ ہے، جبکہ ہمارے نزدیک مغرب پسماندہ ہے اور صحابہ کا زمانہ کیا ہے؟ وہی ترقی یافتہ ہے. تو اس لیے ہم نے اگر دنیا میں ترقی چاہنی ہے تو مغرب کے طرز پر نہیں، مغرب کے جس سٹیج تک مغرب پہنچا ہے اس سٹیج تک نہیں، بلکہ اس سٹیج سے پیچھے جانا شروع ہوں گے. جس سٹیج پر صحابہ ہے اس سٹیج پر ہم نے جانا ہے، یہی ہماری ترقی ہے. تو آج کے سبق میں آخر میں علامہ شبلی رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کروں گا جو علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے حیات شبلی میں نقل کیا ہے. علامہ شبلی فرماتے ہیں دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں یہاں تک کہ صحابہ کی صف سے جا کر مل جائیں. تو اس مغربی جو تصور حیات ہے نا، اس نے مسلمانوں کا تصور حیات مکمل طور پر چینج کر دیا. آج ہماری ریاست ہو، ہمارا جو مقتدر طبقہ ہو، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہر فرد خود کو مغرب کی طرح دیکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے ہم مزید صحابہ کے دور سے، صحابہ کے منہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اسلامی نقطہ نظر سے مزید پسماندہ ہو رہے ہیں، جبکہ اس نے ہمارا یہ ذہنی ایسا بنایا ہے. تو اس لیے اگر ہم نے ترقی چاہنی ہے تو ہم ترقی کے جو ہمارا مغربی مفہوم ہمارے ذہن میں پیوست ہے اس کو نکالنا ہوگا. ہمیں تصور ترقی کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام کس معاشرے کو ایک سکسیسفل معاشرہ کہتا ہے، کس معاشرے کو ایک ترقی یافتہ ترین معاشرہ کہتا ہے. تو یہ اس نے پورا سسٹم ہی چینج کر دیا. تو اس لیے آج کل ہر آدمی ترقی یافتہ بننا چاہ رہا ہے، ہر اسلامی ملک، ہر اسلامی معاشرہ. تو اس سے اندازہ لگا کہ ہم اپنی دینی تصورات سے کتنے دور ہیں اور مغربی تصورات ہمارے اندر کیسے پیوست ہو گئے ہیں. تو اس لیے تو مغرب کو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے تو مغرب کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ یہ جو ہم مسلمات سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے مسلمات نہیں ہیں. یعنی جو تسلیم شدہ ہم کچھ حقائق سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے حقائق نہیں ہیں، وہ مغرب کے حقائق ہیں، اور ہم مغرب نہیں ہیں. ہمارا تصور حیات مغرب سے ہٹ کر ہے. میں مغربی معاشرے کو کیسے ترقی یافتہ کہتا ہوں ایز اے مسلمان، جبکہ وہاں اللہ کے احکامات کی سب سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، وہاں اللہ کے احکامات کو سب سے زیادہ توڑا جا رہا ہے، وہاں شیطان کے بندے سب سے زیادہ ہیں. وہ پسماندہ ترین معاشرہ ہے، وہ مفلس معاشرہ ہے. مجھے اس پر رشک کرنے کی بجائے اس سے ہمدردی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ معاشرہ اسلامی نقطہ نظر سے سب سے زیادہ پسماندہ ہے. اور مجھے اس معاشرے کو اس موجودہ زندگی سے نکال کر اس زندگی پر لانا ہوگا جس زندگی پر صحابہ اور تابعین تھے. یہ ہمارا ایک نقطہ نظر اور ہمارا ذہن ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.